اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو اللہ پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، جو ہر مخلوق کا خالق اور ہر شے کا مالک ہے۔ وہ ہر قسم کی کمی سے پاک اور ہر طرح کے عظمت کے لائق ہے۔ پھر سلام اور درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو رحمت للعالمین اور آخر الانبیاء ہیں۔ سلام ہو ان کے اہل بیت علیہ السلام پر، جو 14 معصوم ہیں، مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے پیارے نواسے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام پر، جو رحمت اور ہدایت کا چراغ ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک میٹھا قصہ سنیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کی بے پناہ محبت اور ان کے مقام کا اظہار کرتا ہے۔ یہ قصہ شیعہ کی مختلف معروف کتابوں اصول الکافی اور بحار الانوار میں بیان کیا گیا ہے۔ قصہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کی محبت کا اظہار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جو اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی ان کی طرف دوڑ لگائی۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نواسوں کو کندھوں پر اٹھا لیا اور فرمایا، یہ دونوں میرے دل کے ٹکڑے ہیں، جو انہیں پسند کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، اور جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ یہ محبت صرف ان دونوں نواسوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مقام پر ان کا مقام واضح کرتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ روایت بھی اصول الکافی اور بحار الانوار میں موجود ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نواسوں کے ساتھ یہ برتاؤ صرف ایک دادی یا نواسا ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے اعلیٰ مقام اور ان کی اہمیت کا اظہار تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان معصومین علیہ السلام کو بخشا ہے۔ اس قصے کو سن کر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محبت اور مقام کو ہر مقام پر واضح کیا ہے، اور ہمیں اس محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔